اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ اسلام کلاس 5 سبق نمبر 2 موقعات مدینہ۔ اسٹوڈنٹ اس سبق میں ہم انصار کے بے مثال اثار کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے علاوہ موقعات کے معنی اور اس کے جو موقعات مدینہ کا پس منظر تھا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ہے معنی و مفہوم۔ موقعات کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس تاریخی واقعے کو موقعات مدینہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجرین کہلائے۔ مدینہ منورہ کے جن لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی وہ انصار کہلائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ موقعات کے معنی کیا ہے؟ بھائی چارے کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ مہاجرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، یعنی اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ تھا جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے وہ کیا کہلائے تھے؟ وہ مہاجرین کہلائے تھے، اور انصار جو تھے وہ وہیں کے یعنی مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، موقعات مدینہ کا تاریخی پس منظر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی شہر مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کچھ خوش قسمت لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا مگر اکثریت نے سخت مخالفت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل بنا دیا گیا، یہاں تک کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کو ضروری سمجھا، وہ اپنے کاروبار، گھر اور جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب موقعات مدینہ کا پس منظر یہی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جو ہے مکہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا مکہ کے لوگوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے دین کو کی حفاظت کو ضروری سمجھا، اور اس طرح مسلمان بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اگرچہ مہاجرین مکہ خوشحال لوگ تھے مگر ہجرت کرنے کی وجہ سے وہ اپنی جائیدادوں، کاروبار اور گھروں سے محروم ہو چکے تھے۔ اہل مدینہ نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ دونوں گروہوں کے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جب مہاجرین جو تھے وہ مکہ میں تو خوشحال تھے لیکن جب انہوں نے ہجرت کی تھی تو ظاہر سی بات ہے ان کی جائیدادیں اور کاروبار وغیرہ وہیں مکہ میں رہ گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہاں پہ جو ہے ان دونوں گروہوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ٹھیک ہے، موقعات کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات کے بہتر انتظام کے لیے مستقل اور منظم طریقہ کار کی ضرورت محسوس فرمائی، چنانچہ ہجرت کے 5 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع مکان پر انصار و مہاجرین کو جمع کیا۔ حاضرین کی تعداد 90 تھی، ان میں نصف مہاجرین اور نصف انصار تھے، یعنی آدھے مہاجرین اور آدھے انصار تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے اور آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں دونوں گروہوں میں بھائی چارہ قائم کیا۔ ٹھیک ہے، انصار کا بے مثال اثار اور اخلاق۔ رشتہ موقعات قائم ہونے سے پہلے بھی انصار مہاجرین کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد تو انسان نے اثار و قربانی کی ایسی شاندار مثال قائم کی جس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس معاہدے کے بعد انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں لے گئے اور گھر کی ہر چیز ان کو آدھی آدھی پیش کر دی۔ انہوں نے اپنی زمینیں اور کھجوروں کے باغات میں سے بھی نصف حصہ مہاجرین کو پیش کیا۔
مگر مہاجرین نے یہ حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ انصار نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے کھیتوں میں کام کیا کریں اور پیداوار میں ہم دونوں شریک ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کے بجائے بازار کا راستہ پوچھا اور محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، درج بالا مثال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کی عزت افزائی کی، کس قدر محبت، خلوص اور احسار اور قربانی سے کام لیا۔ دوسری طرف مہاجرین نے بھی خوب طرز عمل اختیار کیا، انہوں نے انصار کی نوازشات سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ صرف اپنی ضروریات کے مطابق حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، مخاط کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا اور معاشرے میں استحکام پیدا ہوا۔ کاشتکاری میں زیادہ افراد کی شمولیت کے باعث پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اس طرح یہ رشتہ معاشرتی اور معاشی ترقی کا ذریعہ بھی بنا۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا آپس میں جو ہے بھائی چارہ قائم کیا تو انہوں نے کیا کیا، جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کو اپنا آدھے سے زیادہ مال ان میں تقسیم کیا اور انہیں کہا کہ تم لوگ ہمارا آدھا مال لے لو۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ مہاجرین نے اس سے انکار کیا اور اپنی محنت مزدوری کی اور اس وجہ سے وہ لوگ خود جلد خوشحال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ان مثالوں سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انصار نے کس طرح سے بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کی عزت افزائی کی، اور جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے صرف اپنی ضرورت کے مطابق حصہ لیا لیکن زیادہ ان پر بوجھ نہیں بنے۔ ٹھیک ہے، سو آج کا لیسن یہاں پہ اینڈ ہوا ہے۔ اب ہم ایکسرسائز سالو کریں گے اسٹوڈنٹ۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس سرگرمی، تفہیم، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مخاط کے معنی ہے بھائی چارہ، رشتہ داری، قرابت داری، دوستی، تو اس کا صحیح آپشن ہے بھائی چارہ۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو کہتے ہیں مہاجرین، انصار، مومنین، مسلمان۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ صحیح آپشن ہے مہاجرین۔ ٹھیک ہے، مہاجرین کی مدد کرنے والے اہل مدینہ کو کہتے ہیں مہاجرین، انصار، اصحاب صفہ، اثار کرنے والے، تو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ ٹھیک ہے، اس کا صحیح آپشن ہے انصار۔ مخاط مدینہ کے دوران میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، تو اس کا صحیح آپشن ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا مدینہ، نجد، مکہ، طائف، تو اس کا صحیح آپشن ہے مکہ۔ ٹھیک ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ ٹھیک ہے، ڈیش میں کیا آئے گا؟ تم دونوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ڈیش اور رہنما بنا کر بھیجا، تو فلنگ دی بلینک میں کیا آئے گا؟ ہادی۔ ٹھیک ہے، مخاط مدینہ کے نتیجے میں مسلمانوں میں ڈیش کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا، کس کا؟ محبت و الفت کا۔ ٹھیک ہے، اس فلنگ دی بلینک میں کیا آئے گا؟ محبت و الفت۔ مخاط کا یہ رشتہ معاشرتی اور معاشی ڈیش کا ذریعہ بنا، کس کا ذریعہ بنا؟ ترقی کا۔ اس فلنگ دی بلینک میں آپ لوگ لکھیں گے ترقی۔ ٹھیک ہے، مہاجرین نے ڈیش سے حصہ لینے سے انکار کر دیا، کس سے؟ انصار سے۔ ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈنٹ، آپ کے جو مختصر جوابات ہیں اور جو لانگ کویسچنز آنسر ہیں یہ آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے۔ آپ نے یہ اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اور اسکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ تھینک یو۔